پہلے نمبر پر ہے والغارمین، قرضدار کو زکات دی جا سکتی ہے، ہر قرضدار کو نہیں۔ مثال کے طور پر اربوں پتی، کھربوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھوں پتی آدمی بھی آپ کو پتا ہے مقروض ہوتا ہے۔ کاروبار میں عموماً لوگ مقروض ہوتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، جو پیسہ دینا ہے وہ قرض ہے، باقی ہے نہیں، جو ادائیگی کرنی ہے وہ قرض باقی ہے۔ یہ میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ مجھ سے لوگ ہر سال یہ مسئلہ پوچھنے یہاں پر مسئلے پر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کہ ہمارے اوپر قرض ہے تو کیا ہم زکات دیں؟ جب میں تفصیل نکالتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کروڑوں پتی آدمی ہے، یہ تو کروڑوں پتی آدمی ہے، لاکھوں پتی آدمی ہے، لیکن اگر کروڑوں پتی ہے تو لاکھوں کا اس کے اوپر قرض ہے، لاکھوں کا قرض ہے، تو ہر قرض والے کے لیے نہیں ہے۔ اب سنیے کس قرض دار کے اوپر زکات جو ہے نا اس کو دی جا سکتی ہے، لینا چاہیے تھے، کس قرض دار کے لیے؟ ایسا قرض دار جو جتنی رقم قرض کی بنتی ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ مقروض ہے ایک شخص، اور اس کے پاس لاکھوں روپے کا پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، مالی تجارت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے، تو وہ ساری چیزیں ملا کر جو بہت کچھ اس کے پاس ہے، اگر وہ ساری ملا کے کیلکولیٹ کرے اور اس کی رقم 10 لاکھ بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کا مقروض ہے، 10 ہی اس کے پاس موجود ہیں، تو ایسے شخص کو ظاہر بات یہ 10 کا مقروض ہے تو 10 اس کے چلے گئے سمجھیں، تو پیچھے یہ فقیر بن گیا ہے، اس کو تو زکات دی جا سکتی ہے قرض دار کو۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو 10 لاکھ کا مقروض تو ہے مگر پیچھے کروڑوں روپیہ پڑا ہے، 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ روپے پڑے، 30 لاکھ روپے پڑے، 50 لاکھ روپیہ پڑا ہے، لیکن 10 لاکھ کا مقروض ہے، تو ایسا شخص مقروض نہیں کہلائے گا، وہ 10 لاکھ دے دے گا پھر بھی پیچھے بہت مال پڑا ہے، وہ فقیر نہیں ہے پیچھے، یعنی 10 لاکھ ادا کرنے کے بعد وہ فقیر نہیں رہتا، تو ایسے شخص کو، ایسے قرض دار کو زکات نہیں دی جائے گی، اور ایسا شخص زکات ادا کرے گا، نکالے گا، کیونکہ پیچھے مال بچ رہا اس کے بہت بڑا۔ اس کو کہا گیا ہے والغارمین، قرض دار کو زکات دی جا سکتی ہے، تو ہر قرض دار نہیں، وہ قرض دار کے قرضہ ادا کرنے کے بعد پیچھے غریب بچے، فقیر بچے، صاحب نصاب نہ رہے قرض دینے کے بعد، تو وہ